آج 14 محرم جمعرات کو یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش یقینی ہے، اولاد پر مصیبت نہیں آتی، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زمین میں چھپے خزانے دکھاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی محبت کو سب سے معزز محصول اور عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتی ہوں اور کھانے پینے کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اس نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہدایت، نور اور نفس کو ایوب کے پاکیزہ کرنے کی دعوت دی۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ میں آپ سب کو مجھ سمیت اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتی ہوں، یہی کامیابی اور نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحرید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اسی کے لیے ہی الوہیت، عبودیت، خشوع خضوع اور مکمل محبت لائق اور زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں، کوئی خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ تو اعلیٰ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے۔ روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی عمارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس سے انسیت اور اس سے ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں: جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی مودت کیسی ہوگی، اور اس کی مودت سب کچھ بھلا دے گی، اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا۔ اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی، بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی اور حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع اور تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں محبین، محبت کرنے والوں کے مختلف درجات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا ہے اور فرمایا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ان کی محبت کے مختلف درجات ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے زیادہ سے زیادہ محبت۔
اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا، پھر ظاہری اور باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا، پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی کوتاہیوں کو جاننا، سمجھنا۔ الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب یعنی رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اس کی رضا کی خاطر وقف کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب یعنی اللہ کی یاد میں ہی دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے: میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر محبت بہت زیادہ شدید، عظیم اور بلند ہو جائے تو وہ ولا یعنی شدت غم اختیار کر لیتی ہے، اور وہی انتہا درجہ کی محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے تعالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی شدید محبت، اور اس کی محبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور بندوں کے لیے غزہ سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے دین کی شدید محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ غزہ کے نہ ہونے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے دین کی شدید محبت کے نہ ہونے سے نفس یعنی روح کو نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ برباد اور ہلاک ہو جاتی ہے۔ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آتا ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف آنے کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور آخرت کی طرف سستی اور غفلت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب یعنی پسندیدہ کام کرنے اور حرام اور مکروہ یعنی ناپسند کام چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ کی محبت دل سے ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ کی محبت کی بدولت فرما بردار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے: اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ محبت کرنے والا محبت میں ایسی مٹھاس حاصل کر لیتا ہے جو تمام پریشانیوں کو بھلا دیتی ہے، اور اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اسے ہی ہوتا ہے جس نے اسے چکھا ہو۔ اللہ کی نافرمانی اور مخالفت سے روکنے والے اسباب میں سب سے قوی سبب اللہ کی محبت ہے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اور محبت کی پکڑ دل پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ بندہ فرما بردار ہوگا اور نافرمانی سے بچے گا۔ نافرمانی اور مخالفت تو محبت اور اس کا کنٹرول کمزور ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور سچی محبت کرنے والے کے لیے محبوب کی طرف سے ایک نگراں ہے جو اس کے دل اور بقیہ اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ خالی محبت کا یہ پھل ہرگز نہیں ملتا جب تک کہ اس میں محبوب کی تعظیم اور عزت نہ ہو، اور جب اس میں یہ احترام اور تعظیم آ جائے تو اس کے نتیجے میں حیا اور اطاعت قائم ہو جاتی ہے، ورنہ محض محبت سے صرف انسیت، خوشی، یاد دہانی اور شوق ہی ملتا ہے، شرم و حیا اور اطاعت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے اس کا اثر اور نتیجہ نظر نہیں آتا، اور بندہ اپنے دل میں جب جھانکتا ہے تو اسے اللہ کی محبت تو کچھ نظر آتی ہے، مگر وہ محبت اسے گناہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عزت و تعظیم سے خالی ہے، اور اللہ کی عزت و تعظیم کے ساتھ محبت کرنا ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کے سوا کوئی اور چیز دل کو آباد نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی اور افضل ترین نعمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب محبت خشوع و خضوع سے خالی ہو جائے تو یہ محض ایک ایسا دعویٰ ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، اور یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں
لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے اور نہ ہی سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے اقوال، اعمال اور عبادات میں اسے اپناتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، وہ نہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کرنے کا اسے کوئی حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو محض دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہوئے حقیقت کو واضح کیا اور فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات یہ ہیں کہ اللہ کے اطاعت گزار بندوں سے محبت کرنا، اس کے ولیوں سے دوستی کرنا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ کا ولی وہ ہے جو کما حقا ایمان لائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور اللہ کا تقوی حاصل کرے، اور مشرک، بدعتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین و شریعت کا نافرمان نہ ہو۔ اس کے نافرمان لوگوں سے دشمنی رکھنا اور ان سے جہاد کرنا اور اس اللہ کے دین کا دفاع کرنے والوں کی مدد کرنا۔ اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو ان اعمال میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو جان لیں جن کی بدولت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص 14 محرم جمعرات کو یہ تسبیح پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح زمین میں چھپے خزانے دکھاتی ہے اور اللہ کو یہ تسبیح راضی کرتی ہے۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش یقینی ہے، اولاد پر مصیبت نہیں آتی، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ تسبیح پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش یقینی ہے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح زمین میں چھپے خزانے دکھاتی ہے اور یہ تسبیح اللہ کو راضی کرتی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں ایک لمحہ آزمائش ہے، ہر دن ایک چیلنج ہے اور ہر رات ایک سوال ہے، کیا میں نے آج اللہ کو راضی کیا؟ ہم میں سے اکثر لوگ اس دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں، کبھی دولت کی دوڑ، کبھی شہرت کی طلب، کبھی رشتوں کا بوجھ، کبھی ضروریات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ زندگی مختصر ہے، لیکن اس مختصر وقت میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جو انسان کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ ایسے مواقع روز روز نہیں آتے، لیکن جو لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس تسبیح کو ایمان، یقین اور محبت سے پڑھتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ آئندہ 50 سال کے لیے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر یہی کافی نہیں تو یہ بھی سن لیجئے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے 50 سونے کے محل تیار فرما دیتے ہیں۔ سوچئے، صرف ایک تسبیح اور اتنا بڑا انعام، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اس کا فضل کتنا مہربان۔ قرآن کی یہ آیت اپنے اندر خزانہ رکھتی ہے، لیکن یہ تسبیح تو خود ایک خزانہ ہے۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے جو زبان سے نکلتے ہیں، بلکہ وہ نور ہوتا ہے جو دل کے تاریک گوشوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، فرشتے جس کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں اور آسمانوں پر اس بندے کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو فرشتے بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر دن ایسی تسبیح یا ایسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں جس سے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد اور بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ اللہ کی رحمت ہی سے ہمارا وجود، رزق، مغفرت
اور ہدایت ممکن ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کی 100 رحمتیں بتائیں، اور ان میں سے 99 اپنے پاس رکھ لیں اور ایک رحمت تمام مخلوق پر نازل فرمائی۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہے اور ہم اس کے فضل و کرم کے مستحق بن جائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت ایک لازوال خزانہ ہے جو ہر لمحہ ہر حال میں اپنے بندوں پر سایہ فگن ہے، چاہے انسان کتنا ہی گناہ میں ڈوبا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا فوراً دے تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، مگر وہ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت جن انسان، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل کی گئی، اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ باقی 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو کھلے میدان میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اس کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک لمحے کی توبہ، ایک نظر رحمت، ایک دعا کی قبولیت، یہ سب رحمت الہی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پس میں یہ رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور میری آیات پر ایمان لائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ اللہ ہم سب کو اپنی وسیع رحمت کا حقیقی مستحق بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا وہ وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہے۔ یہ آیات آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آیات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔